وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے۔ اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، حمال اسے کہتے ہیں۔ اسر اور حمل میں میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے، اسر ہے۔ اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے۔ اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے، وہ لے کر چلتی ہے۔ بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے دکھ تو ہے، تکلیف ہے، واہنن علی واہنن تو ہے، چل سکتی ہے۔ اسی طرح حمال ہے، وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو حمل التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے، حامل بناتا ہے، اس کے ذمے سے پہنچاؤ۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو۔ یا اہل القرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں، لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر۔ معلوم ہے آپ کو رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں، ایوبی دور کی یادگار۔ بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ اوروں تک پہنچاؤ۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ کمثل الحمار، ان گدھوں کے مانند ہیں۔ یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہا۔
مکالمات فلاطون بھی لکھ دیجئے آپ، باندھ کر گشڑی رکھ دے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ اس سے؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بے سا بہت بری ہے۔ اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے، یہ جھٹلانا ہے، یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے۔ ایک شخص آپ سے پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان جی؟ ہاں میں مانتا ہوں۔ آپ نے کبھی پڑھا اس کو؟ آپ 7 سمندر کا سفر پار کر کے یہاں MBA کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں، MBA معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے کیا ہے۔ قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان ہے آپ کا قرآن پر؟ کیا جواب دیں گے؟ تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے، اتنی حقیر شے تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے 4 آیتیں، یہ یہاں پر بھی 4 4 جمع 3 کی تقسیم ہے۔ 4 آیتیں پوری ہو گئی تھی، حضور کی بعثت 2 میں ہے، امیین نیوکلیس ہے، آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاروں طرف۔ یہ ملٹی نیشنل امت ہے، ملٹی نیشنل فرمز تو آپ کو معلوم ہے، ملٹی نیشنل، جبکہ سابق جو امت تھی بنی اسرائیل وہ یونی ریشیل، ایک نسل کی۔ یونی ریشیل، یونی نیشنل، یہ ملٹی ریشیل، ملٹی نیشنل، ہندی بھی، فارسی بھی، ایرانی بھی، ترک بھی، چینی بھی۔ اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو، کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے؟ اعلی دعوت، اعلی تربیت، جس سے کہ مردان کار تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے، وہ ہے قرآن۔ اب آگے 4 آیتوں میں وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرز عمل میں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونک ہی نہیں سکتا، جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن کے لیے، ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال لیں گے۔ اللہ کو بھی چوری کرنی ہے، خیانت کرنی ہے، ہمارے لیے کرنی ہے۔ اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں، جو بھی کچھ ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں، جب تیرے محبوب کی امت میں ہے، سیلویشن از گارنٹیڈ، شفاعت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ بہت زیادہ کرنا ہے تو کسی بزرگ کی مزار پہ دیگے بھی چڑھا ہے، بس اور کیا رہ گیا۔ یہ ہے وہ سارا معاملہ، یہ ہے وہ امانی، یہ ہے وہ من گھڑت خیالات، یہ ہے وہ وشفل تھنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے عمل سے، وہ جو اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف ہوگا جو عمل کرے، رشوت نہ لے، عیش نہ کرائے بچوں کو، بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہہ دیجئے اے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہارا واقعی یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے۔ ان زعمتم، زوم کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں خیال خام کے لیے، بڑا زوم ہو گیا اسے۔ ان زعمتم، اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ سورہ بقرہ میں آ چکا مضمون۔ اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجر کی؟ وصال چاہیے یا ہجر چاہیے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی۔ کیوں؟ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں، کیا کیا کمائیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تو آگے بھیجے ہوئے ہیں۔
واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما لے گی۔ تم بھاگتے رہو، انہ ملاقیکم، وہ آن کھڑی ہوگی سامنے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی، جو تمہارے پیچھے ہے اس کا بھی، جو بحیثیت نوع انسانی تمہارے لیے کھول دیا گیا اس کا بھی، اور جو تمہارے سے غیب میں رکھ دیا گیا اس کا بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یہ دوسرا حصہ ہو گیا 4 آیات کا۔ گویا کہ جو کتاب محمد رسول اللہ دے کر گئے ہیں، قد ترکتم، اور جس کے لیے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمے ہے، میرے کندھے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ الا هل بلغت، انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ وکشفت الغمۃ، یہ تو گواہیاں لی ہیں۔ اس کے بعد اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں۔ اور پھر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ایک سائی آف ریلیف، میرے کندھے پر جو بوجھ تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا، لیکن تمہارے کندھوں پر آ گیا۔ مجھے تو صرف امیین تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا، تمہیں پوری نوع انسانی تک انجام دینا ہے۔ A heavy burden، اس کے لیے یہ ہے دوسرا حصہ 4 آیات کا۔ اب تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام، تعلیم بالغان کا جو ایک نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر ہے۔ جمعہ کیا ہے اصل میں؟ اب رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ جمعہ کیا ہے؟ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے۔ کمیونسٹوں کو بھی ایجاد کرنے پڑے تھے ہفتے وار اجتماع، ہفتے وار اجتماع، اسٹڈی سرکلز۔ اس لیے کہ انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ تازہ نہ رہے وہ قربانی کیسے دے گا؟ قربانی تو ہر لحظہ آئے گی، ہر آن آئے گی، قدم قدم پر آئے گی۔ لہذا اس نظریے کا، نصب العین کا، اپنے مقصد کا شعور بالکل کانشس لیول کے اوپر مستحضر رہنا چاہیے۔ لہذا اجتماعات، اب ظہر کی نماز کی بجائے جمعہ، وہاں 4 فرض یا 2 کر دیے، 2 کی جگہ خطبہ۔ خطبہ کس لیے؟ تعلیم قرآن، تعلیم بالغان۔ ظاہر ہے وہاں کالجز نہیں تھے، کتابیں نہیں تھی، پریس نہیں تھے، چھاپے خانے نہیں تھے، آڈیوز نہیں تھے، ویڈیوز نہیں تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا، لیکن ایک نظام ہے۔ ہفتے میں 1 دن ایسا نکال لو، اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے، یوم سبت کی طرح نہیں ہے، نہاؤ دھو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، آؤ مسجد میں چل کر، پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا بچپن میں، 7-8 بجے کے قریب مسجدوں کے اندر ہجوم ہوتے تھے، لوگ پہنچ جاتے تھے گاؤں سے، اس لیے گاؤں میں جمعہ ہوتا نہیں تھا۔ اب تو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں جو آیا، انہوں نے 4 آدمیوں پہ بھی جمعہ کھڑا کر دیا، تو اب خام خواہ کاہے کو جائے گا کوئی آدمی شہر کے اندر؟ پہلے تو یہ تھا کہ جو مسئلے جامع نہ ہو، جو ایک شہر نہ ہو جس کے اندر کہ کوئی حکومت کا ایک بڑا افسر نہ رہتا ہو، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ پر ان مسئلوں کو چھوڑ دیجئے، آئیے جمع ہوئیے، کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ یہ پروسیس اب ابدی ہو جائے امت کے اندر۔ اس لیے جمعے کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ 3 جمعے بھی چھوڑ دو گے بغیر عذر کے، لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، اس شخص، ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ وہ ساری حکمت ختم، وہ مقصد ختم، نہ وہ مقصد ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ جمعہ ہے پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، اب بھی جو اہتمام ہوتا ہے جمعے کے لیے کھنڈر ہی صحیح، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم عمارت تھی۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے یوم دن جمعے کے دن یعنی جمعے کی نماز کے لیے، تو لپکو اور دوڑو ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو کاروبار۔ اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی، اصل میں خطبہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے، صبح کا زیادہ وقت تو مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں، لیکن جمعے کے بعد پھر آپ جائیں اپنے کام میں لگے۔ جب نماز ادا ہو چکے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، ابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب یہ دیکھیے یہ بھی کمزوری آ گئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی، اس کا طرف اشارہ کر دیا گیا اس صورت میں بھی۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود، انفضوا الیہا، تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے، وترکوک قائما، اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے۔ اور اس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی جمعے کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے، سمجھا انہوں نے نماز تو ہو گئی چلو۔ فرمایا نہیں، قل ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارہ، ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی، تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔